السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یاکر فریکس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنات کی غذا اور ان کی شادی جیسے موضوعات پر بات کی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مزید جنات کی طاقت اور بیز بدلنے کی صلاحیت جیسی باتوں پر چرچا کریں گے اور جانیں گے کہ آیا جنات واقعی انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور کیا یہ مخلوق بیز بدل کر آ سکتی ہے۔ دوستو، جہاں تک جنات کی طاقت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک میں کی ملکہ کا تخت بیت المقدس صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ اسی طرح اور بھی کئی صلاحیتیں ہیں جو جنات میں ہونے کی وجہ سے انسانوں پر سبقت حاصل کرتی ہیں، جیسے فضائی میدان میں جنوں کی انسانوں سے سبقت۔ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات زمانے قدیم سے آسمانوں میں چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ جن میں ہے، جیسے کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی چوری چھپے سننے کی کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں اپنے پر اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر۔ ان کو گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے۔ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا حق کہا، وہ بلند و برتر ہے۔ اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں، پھر ان سے نیچے والے جنات اسی طرح دوسرے نیچے والے۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اس کو واضح کر کے دکھلایا، اسی طرح کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک کو دوسرے پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اب دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو وہ اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچ جاتی اور جادوگر کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جادوگر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کیا جادوگر نے ہمیں فلاں بات نہیں کہی تھی جو آج بالکل ویسی ہی صحیح ہوئی جیسے آسمان میں سنی گئی تھی؟ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جنوں سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ نے مجھ سے بتایا کہ جنات اس کو ایک چیز دکھاتے ہیں جو پانی اور شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔ جنات اسے اس چیز میں وہ تمام خبریں ہو بہو پیش کر دیتے ہیں جو اس سے پوچھی جاتی ہیں۔ بزرگ نے کہا، پھر میں لوگوں کو خبریں بتا دیتا ہوں۔ میرے جو ساتھی مجھ سے امداد طلب کرتے ہیں، ان کی بات بھی یہ جنات مجھے پہنچاتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں تو میرا بھی جواب انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ دوستو، جنوں میں انسان اور حیوان کے بیز بدلنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، کھچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار کر لیتے ہیں، جیسے کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس منظر کو قرآن نے کچھ اس طرح پیش کیا ہے، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ دارالندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میٹنگ کر رہے تھے کہ آیا آپ کو قتل کیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا شہر سے نکال دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلے وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا جس کو بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مامور فرمایا۔ ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے گلے سے لب بھر بھر کے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، بخدا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا اور لب بھر بھر کر گلا لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا اللہ کے رسول، اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ پھر گا کر گلے میں سے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، اب تو میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ مجھے فائدہ دے گا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم 3 رات سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا، اس سے معلوم ہے کہ یہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ قاضی ابو الاعلیٰ کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ وہ خود اپنی خلقت بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات اور افعال سکھائے ہوں جن کو بولنے اور کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہو۔ لہذا یوں کہا جائے کہ جنات اپنی شکل بدلنے پر اس معنی میں قادر ہیں کہ وہ ایسے کلمات ادا کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات کہ وہ خود اپنی ذات بدلتے ہیں محال ہے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھیس بدل سکتے ہیں اور کسی بھی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ
اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس چھپی دنیا کے رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.